السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کے مہینے میں یہ 4 کام کثرت سے کیا کریں۔ حدیث میں ان 4 کاموں کی کثرت کا حکم ہے۔ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو وہ 4 کام کون سی ہیں جن کی ہمیں کثرت کرنی ہے؟ سب سے پہلا کام وہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرے، کیونکہ حدیث میں بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ کثرت سے استغفار پڑھا کرے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے۔ تو اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کیا کرے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 اذکار کی کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں انسان سے۔ اور ویسے بھی رمضان کے مہینے میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے۔ آپ جتنی کثرت کے ساتھ یہ 2 اذکار کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے راضی ہوتے ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت کا سوال کرے اللہ سے، اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس رمضان کے مہینے میں دعائیں مانگے کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ یہ دعائیں مانگا کرے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح روزانہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس مہینے کے اندر یہ دعا کثرت سے مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، اور دوزخ سے پناہ عطا فرمائیں گے۔ تو 4 چیزوں کی کثرت کرنی ہے ہمیں اس مہینے کے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ ویسے استغفار کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے سے رزق کی فراوانی عطا کرتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی کا مسئلہ حل فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر آپ جتنا استغفار کرتے جائیں گے، آپ کے رزق کی بندش کا مسئلہ بھی حل ہوگا، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، رزق کی فراوانی ہوگی، مال و دولت میں برکت ہوگی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے، کاروبار میں برکت، رزق کی بندش دور، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائیں گے۔ تو استغفار کی کثرت کیا کرے۔ اور تیسری چیز وہ ہے جنت مانگنا اللہ سے، اور چوتھی چیز وہ ہے دوزخ سے پناہ مانگنا۔ تو ان 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔